پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پہ پابندی عائد کر دی ہے اور اس حوالے سے باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کو جو سمری پیش کی گئی تھی اس میں تحریک لبیک کے مختلف ایکٹیویٹیز کا بتایا گیا، کب یہ جماعت اس کا قائم ہوئی، اس نے کیا کیا کاروائیاں کی، ایکٹیویٹیز کی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ یہ کس طرح سے بن چکی ہے۔ اور کابینہ کو جو سمری پیش کی گئی اس میں پیراگراف نمبر 2 میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب نے جو انفارمیشن دی اور اس کی تفصیلات انیکشر 1 میں تفصیل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ کون کون سی کاروائیاں تحریک لبیک پاکستان نے کی اور کس طرح پاکستان کی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، پاکستان میں امن و امان کے لیے یہ جماعت خطرہ ہے اور اس کے اوپر بین لگانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی، وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے یہ سمری اپروو کی اور اس کا اعلان باضابطہ طور پہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے الفاظ میں اس کا اعلان کیا اور کن قوانین کے سیکشنز کا حوالہ دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پراسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا۔ وزراء نے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے۔ اب ڈیزولوشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن ریڈ ود 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217، یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی۔ کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جس آئین کے آرٹیکل 17(2) کا حوالہ دیا اس میں بڑے ایک تو فریڈم آف ایسوسی ایشن کی ہر جماعت کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، لیکن وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی بھی جماعت پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو تو چاہے وہ سیاسی جماعتی ہو، اس کو باقاعدہ طور پہ بین کیا جا سکتا ہے اور پھر 15 دن کے اندر وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک ڈکلیریشن بھیجے گی جس کا کہ اس حوالے سے اس ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ جو ناظرین تحریک لبیک کو بین کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت داخلہ نے، اس میں جو چارج شیٹ ہے وہ کافی طویل ہے۔ اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، پاکستان میں امن خراب کر رہی ہے، پاکستان کی ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے، ملک میں انارکی کریٹ کر رہی ہے، جو عام عوام ہے اس میں خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو ہمارے پرسنل ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سیکیورٹی پرسنلز ہیں، ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ زخمی بھی کیا اور شہید بھی کیا۔ نہ صرف یہ، جو پاکستان کے عام شہری ہیں ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے اور بہت سارے ایسے انہوں نے کام کیے جس سے کہ معاشرے میں باقاعدہ طور پہ ہیٹریڈ، نفرت پھیلائی گئی، پبلک پراپرٹی، گورنمنٹ پراپرٹیز، وہیکلز، ان سب کو انہوں نے وینڈلائز کیا۔ ہسپتالوں کے لیے جو ایمبولینسز جا رہی تھیں اور کووڈ کے حوالے سے جو آکسیجن سپلائی ہونی تھی اس میں بھی رکاوٹ ڈالی۔ تو یہ ناظرین پاکستان کی حکومت نے آج ایک اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور اس کا جو اگلے سٹیپس ہیں وہ بھی اس حوالے سے بتا دیے گئے۔ اس فیصلہ ہونے کے بعد ناظرین کچھ ایسی کاروائیاں بھی شروع ہوئیں جس کا کہ ادراک کرنا ضروری ہے، اور ہمارے ملک میں جب بھی، اور یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں تو ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے، جنرل اورکزئی صاحب ہیلی کاپٹر میں گئے اور نیک محمد کو انہوں نے ہار پہنائے، اپیزمنٹ کی پالیسی، اور اس وقت بھی ایک بات چیت آتی تھی کہ جی نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوئے اور پھر جنرل کیانی نے باقاعدہ طور پہ آپریشنز کا اعلان کیا اور ایک ایک کر کے کافی سارے آپریشنز بھی کیے۔ اس کے بعد پھر جب شمالی وزیرستان کی بات آئی تو پھر پاکستان میں دہشت گردی کے جو اپولوجسٹ ہوتے ہیں، اپیزرز ہوتے ہیں ٹیررزم کے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بات چیت کو ایک اور موقع دیں، بات چیت کو ایک اور موقع دیں۔ اور اس حوالے سے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بات آئی تو اس وقت جو اپولوجسٹ تھے تحریک طالبان پاکستان کے،
ان سب کے چہرے ناظرین ایک دفعہ سے پھر آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو ہم نے لڑ کے پاکستان میں امن قائم کیا تھا، تو یہ پٹے ہوئے فارمولے جو لوگ دوبارہ سے دے رہے ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو اسی طرح نظر آنے چاہیے، کیونکہ جب اس وقت میں نے یہ بات اٹھائی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ تو بڑی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، اس طرح سے دلیلیں دی جاتی تھیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، بات چیت کرتے رہنا چاہیے، بات چیت کو ایک اور موقع دینا چاہیے، اور یہ وہ تمام چہرے تھے۔ لیکن پھر جنرل راحیل شریف ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور انہوں نے اس آپریشن کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اور جو دہشت گردی کی آماج گاہیں تھیں وہاں پہ آپریشن ضرب عضب ہوا، اور پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں، جو ایک سوسائڈ بامبنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، جو سوسائڈ بامبرز کی فیکٹریاں تھیں، وہ تمام کی تمام ختم کی گئیں، اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے پولیس کے شہداء نے، ہمارے ایف سی کے شہداء نے، ہماری فوج کے شہداء نے قربانیاں دی، ہمارے شہریوں نے قربانیاں دیں، اور پھر ہم ایک سٹیج آئی جس میں کہ ہم آپریشن رد الفساد میں انٹر ہو گئے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جائے۔ تو ان سب کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو محفوظ کیا جائے، پاکستان میں امن قائم ہو، پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں نہ ہوں۔ آج بھی ہم جو فیٹف کے ریسٹرکشنز فیس کر رہے ہیں، انٹرنیشنل جتنا بھی فلیگ آتا ہے وہ دہشت گردی کی تنظیموں کی وجہ سے آتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آ کے آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا۔ شہروں میں نیٹ ورکس پھیلے ہوئے ان کو بھی ختم کرنا ہے، اور کتنے واضح الفاظ میں انہوں نے اپنا باجوہ ڈاکٹرائن رد الفساد کا بتایا، کن الفاظ میں، اور یہی اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں شہروں میں دہشت گردی کو جو آماج گائے ہیں، تو یہ جنرل باجوہ کی لیگیسی بنے گی اس حوالے سے آپریشن رد الفساد کے جو انہوں نے اعلان کیا تھا۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ Monopoly of violence should be the prerogative of the state only۔ جی ناظرین، اور پھر پچھلے 3 دن سے ہم نے جو مناظر دیکھے کہ پوری ریاست کو، ریاستی مشینری کو پاکستان کے مختلف شہروں میں یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ آج انٹیریئر منسٹری کے نوٹیفیکیشن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور آج رپورٹرز پروگرام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے صابر شاکر اور چودھری غلام حسین نے جب سوال کیا پولیس والوں کی شہادت کے حوالے سے، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی، جنہوں نے جرائم کیے یا جانیں لیں، ان کے اوپر تو خیر جو قانون ہے وہ پورا کا پورا لاگو ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہوا کہ کسی پولیس والے کی جان لے لی۔ ارے کیا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ مطلب کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا اس بات پر کہ کس وجہ سے جان لے لی۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.